آیت نمبر 133 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَارِعُوا واو کا معنی اور، ساریعوا ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو، الی مغفرۃ مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے ہونے والی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو، وجنت اور جنت کی طرف دوڑو، عرضھا جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے، اعدت للمتقین جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ وساریو واو کا معنی اور، ساریو ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو۔ یہاں پہ غور کیجیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسریو دوڑو، اللہ نے کہا ساریو ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو، یعنی کہ ایک آدمی نیکیاں کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ چیز ہے جس میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایک سپارہ تلاوت کرتا ہے آپ 2 کریں، اگر کوئی آدمی تہجد کی رکعتیں 6 پڑھتا ہے آپ 8 پڑھیں، اگر کوئی اللہ کی راہ میں 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے آپ 2 لاکھ روپیہ دیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ تو مقابلہ اس چیز میں ہونا چاہیے، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ دنیا کمانے میں مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، آخرت کمانے میں مقابلہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو، کس چیز کی طرف؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ رب کی مغفرت کی طرف دوڑنا ہے، کیا مطلب؟ استغفار کریں، آپ کہیں کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کیسے لینی ہے؟ وہ اعمال اختیار کریں، وہ نیک اعمال جن سے گناہ جڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ احادیث سے پتہ چلتا ہے، صحیح حدیث سے، کہ ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ بھی پڑھیں تو دونوں جمعوں کے بیچ میں جو گناہ کیے گئے ہوتے ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھیں، 2 نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کریں، 2 عمروں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے بھی روزے رکھیں تو دونوں کے بیچ میں جو گناہ کیے جاتے ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو، وجنت دوسرے نمبر پہ دوڑو کس طرف؟ ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے۔ اس سے پتا چلا کہ جنت بہت وسیع ہے، جنت کی چوڑائی آسمان و زمین۔ تو جنت ہے کہاں پہ؟ کیا آسمان پہ نہیں ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جنت آسمانوں سے اوپر ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا سألتم اللہ فسألوہ الفردوس، جب تم اللہ سے جنت مانگو، جنت کا سوال کرو، جنت کی درخواست کرو تو کون سی جنت مانگو؟ فرمایا الفردوس، فإنہ اوسط الجنہ، یہ افضل ترین جنت ہے، وأعلی الجنہ، اور یہ بلند و بالا ترین جنت ہے، وفوقہ عرش الرحمن، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عرش کے نیچے کیا ہے؟ پھر جنت۔ تو جنت جو ہے وہ آسمانوں سے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں سے کہ جنت کتنی وسیع و عریض ہے۔ اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ یہاں سے یہ پتا چلا کہ متقین نے، ایمان لانے والوں نے، تقوی اختیار کرنے والوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا ہے۔ جنت ان کے لیے ہے، اللہ نے جنت ان کے لیے تیار کی ہے۔ تو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ سے درخواست کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جنت میں بھیجنا، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا، اور اس کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے۔ ایسے اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جن اعمال کے نتیجے میں اللہ رب العزت جنت دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق دیں. یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. آج یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.